الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پاکستان میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم اس ملک اور اس وطن کو جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، نظریہ اسلام پر یہ قائم ہوا اور جس کے حصول کے لیے بے شمار مسلمانوں نے بے انتہا قربانیاں دیں، مالک کریم اس ملک کو استحکام اور دوام نصیب فرمائے اور اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنائے۔ جس نیک مقصد کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا، اس مقصد کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں تحریک پاکستان کے حوالہ سے علماء و مشائخ کی جو قربانیاں ہیں ان کا اجمالی سا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان بنانے میں صرف علماء کا نہیں، صرف مشائخ کا نہیں، یا صرف پڑھے لکھے طبقے کا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کا حصہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور جو ان پڑھ لوگ تھے ان کی قربانیوں کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن اہل علم چونکہ رہنما ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، تو عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تحریکوں میں جب مشکل وقت آتا ہے، قربانیاں دینے کا مرحلہ آتا ہے، تو لیڈر غائب ہو جاتے ہیں، قربانیاں دینے والے عام ہی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تحریک پاکستان ایسے سچے جذبے کے ساتھ اور ایسے اخلاص کے ساتھ لڑی گئی تحریک ہے کہ جس کے اندر جہاں عوام کا پسینہ گرا ہے وہاں لیڈروں کا خون گرا ہے۔ یعنی یہاں قربانیاں دینے والے صرف عام لوگ نہیں بلکہ قائدین بھی، اور صف اول کے قائدین قربانیاں دینے میں پیش نظر آتے ہیں۔ ان قائدین میں سے چند ایک کے اجمالی احوال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے اس تحریک کے لیے، پاکستان قائم کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کیسی کیسی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ چنانچہ تاریخ پاکستان کے ایک نامور عالم اور ادیب حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے اندر نمایاں کردار ادا کیا، انگریز کو للکارا، کانگریس کی مخالفت کی، آزادی کی جنگ لڑی،
چنانچہ آپ کے ان جذبات کے پیش نظر آپ کو بار بار گرفتار کر کے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں بند کیا جاتا اور بامشقت سزا دی جاتی. لیکن اس کے باوجود جب بھی آپ جیل سے رہا ہوتے تو آپ پھر اس آزادی کی جنگ میں شامل ہو جاتے اور آپ اپنے مزاج کے متعلق خود یہ کہتے تھے کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. فرماتے تھے کہ میرا مزاج بھی بڑا عجیب ہے کہ باتیں کرنے سے، آزادی کے نعرے لگانے سے بھی باز نہیں آتا، مشق سخن بھی جاری ہے اور پھر بار بار مجھے زندان میں بھی ڈال دیا جاتا ہے اور چکی کی مشقت بھی جاری رہتی ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، کہ نہ میں باز آتا ہوں آزادی کا نعرہ لگانے سے اور نہ ہی وہ مجھے چھوڑتے ہیں، مشقتیں بھی برداشت کرتا ہوں پھر آ کر وہی نعرہ لگاتا ہوں. یہ ان کا بڑا معروف کلام ہے. اسی شعر کے متعلق ان کے ایک عقیدت مند نے ان سے پوچھا کہ حضور اس کا مطلب تو بتا دیں کہ یہ مفہوم کیا ہے. یہ تو شاعر خود اپنے مزاج کا تضاد بیان کر رہا ہے، آپ اس سے کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ بہتر ہوگا کہ مفہوم بتانے کی بجائے میں تمہیں اس کا مطلب دکھا دوں. پھر آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنی پشت سے قمیض اٹھائی اور اپنی پیٹھ ننگی کر کے اسے کہا کہ دیکھو میری پیٹھ پر کتنے زخموں کے نشان ہیں، یہ سارے کے سارے صرف اس لیے ہیں کہ میں پاکستان بنانے کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے نعرہ زن تھا، اس کی پاداش کے اندر مجھے یہ سزائیں دی گئی ہیں. اور پھر حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور عقیدت مند کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اتفاق سے ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں کی جو تلیاں ہیں وہ بھی سیاہ ہو چکی ہیں، ٹخنے بھی سیاہ ہیں. نماز کے بعد ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے تو صرف میرے پیروں کے ٹخنے اور تلیاں دیکھی ہیں، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر آپ نے اپنی پنڈلیاں بھی دکھائی اور فرمایا کہ یہ سارا جسم یہاں تک سیاہ ہو چکا ہے. پوچھا کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب آزادی کی تحریک میں آزادی کے نعرے لگایا کرتا تھا اس وقت مجھے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی اور مجھے جیلوں کے اندر الٹا لٹکا کر یہاں سزا اور تشدد کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ میرا جسم سارا متاثر ہو چکا ہے. یہ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری تحریک آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں. اور پھر ان کے اخلاص کی بدولت اللہ کریم نے ایسے لوگوں کو نور بصیرت سے بھی نوازا ہوتا ہے. جو لوگ اپنے مشن کے ساتھ مخلص اور صحیح جذبوں کے ساتھ گامزن ہوتے ہیں، مالک کریم کی ان پر کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں، وہ مقبول بارگاہ بھی ہوتے ہیں. ایک دفعہ بمبئی کے اندر مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. ان کے ساتھ مولانا جمال الدین بھی تھے اور دوران سفر مولانا حسرت موہانی مولانا جمال الدین سے فرمانے لگے کہ پاکستان تو انشاءاللہ بن کے ہی رہے گا، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ پاکستان بن جائے گا، اب فکر پاکستان بننے کی بجائے آئندہ کے لائے عمل کی زیادہ کرنی چاہیے. مولانا جمال الدین وہ کہنے لگے کہ ابھی تو ظاہر ہے 1946 کے الیکشن ہیں، باقی ہیں، وہاں مسلم اکثریت ہونی ہے، پھر فیصلے ہونے ہیں، پھر سارا معاملہ برطانیہ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اتنی وقت سے پہلے اتنے یقین اور وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بن کر رہے گا؟ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خواب میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے مجھے جو ارشادات فرمائے انہیں سامنے رکھتے ہوئے اور پھر ان کی تعبیر کے اندر میں نے حافظ کے دیوان کو سامنے رکھا، اس کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے
خطے پر معرض وجود میں آ کر ہی رہے گا۔ اب جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے لایا عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہماری تاریخ کے بہت بڑے ہیرو ہیں، اسی طرح ہماری تاریخ کے ایک اور بہت بڑے ہیرو نامور عالم دین، بندیال کی سرزمین کے اندر بندیال کے اہل علم خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت علامہ مولانا یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت ان کے پوتے مولانا ظفر الحق بندیالوی رحمت دامت برکاتہ العالیہ باقاعد حیات ہیں، ان کے جد امجد مولانا یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حصول علم سے فارغ ہوئے تو ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر درس و تدریس کرتے رہے، بالآخر اپنے علاقے میں آ کر ڈیرا لگایا۔ اس وقت یہاں پر ظاہر ہے جن لوگوں کی حکومت تھی وہ کانگریس کے ساتھ تھے، متحدہ قومیت کے حامی تھے، اور مسلم لیگ کی اتنی مخالفت تھی کہ اس وقت قائد اعظم کا یا مسلم لیگ کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ضلع سرگودا کے اندر ہی بندیال شریف ہے، تو ضلع سرگودا کے جو بڑے بڑے نواب، امراء، رؤساء، بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے ملک سردار، یہ سارے کے سارے کانگریس کے ساتھ تھے۔ چنانچہ آپ نے بندیال شریف جب ڈیرا لگایا تو مسلم لیگ کی حمایت کا آپ نے اعلان کیا، اور مسلم لیگ کی حمایت میں آپ نے تقریریں شروع کی، لوگوں کو ترغیب دینا شروع کی۔ چنانچہ جو آپ کے علاقے کی بندیال فیملی ہے، ملک فیملی ہے، وہ چونکہ کانگریس کے ساتھ تھی، وہ فیملی کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر وفد آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جناب یہ مخالفت بن رہی ہے، اور یہ صرف حکومت سے ہی نہیں بلکہ مقامی آبادی کے ساتھ بھی آپ ٹکر لے رہے ہیں، ہمارا یہ سسٹم ایسا نہیں ہے، اور آپ خواہ عالم ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ مسلم لیگ کی حمایت کو چھوڑ دیں۔ حضرت مولانا یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عالم ہیں، اور ظاہر ہے ادھر علاقے کے نواب ہیں، ملک ہیں، بندیال ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سیاسی اعتبار سے تو ظاہر ہے تمہارا مقابل نہیں، لیکن مسلم لیگ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو میں یہاں اپنا ڈیرا رکھتا ہوں، اور اگر یہ میری حمایت تمہیں برداشت نہیں ہے تو میں اپنی جھونپڑی اٹھا کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، لیکن مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس ضمن کے اندر مولانا یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکاری طور پر تو جو اذیتیں ملنی تھی وہ اپنی جگہ پر، علاقے کے لوگوں نے بھی جو اذیتیں دیں وہ آپ نے خندہ پیشانی سے قبول کی، لیکن اس کے باوجود جب الیکشن ہوا 1946 کا تو مسلم لیگ کو واضح اکثریت کے ساتھ آپ کی کوششوں سے اس علاقے کے اندر کامیابی ملی۔ اسی طرح یہاں ہمارے علاقے کے اندر ہی للہ شریف ایک بڑی معروف خانقاہ ہے، للہ شریف کے مورث اعلیٰ حضرت پیر مقبول الرسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ صوفی مزاج تھے، سیاسی اعتبار سے بھی جلسوں کے اندر شامل ہوتے، اور قیام پاکستان کے لیے آپ لوگوں کو دعوت بھی دیتے، مسلم لیگ کے پروگراموں میں شامل ہو کر واز بھی فرماتے، لیکن غلبہ چونکہ روحانی مزاج کا تھا، اس لیے آپ نے اپنے ایک مرید خاص اس کو بلا کر فرمایا کہ بھائی دیکھو، قائد اعظم ضعف و علالت کے باوجود پورے ملک کے دورے کر رہے ہیں اور کتنی مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، اور قائد اعظم پر واقعتاً اس دور میں مشکلات تھیں۔ ظاہر ہے ایک تو سفر کی مشکلات ہوتی ہیں کہ ذرائع آمد و رفت اتنے نہیں تھے، اس کے باوجود پورے ملک کے دورے کرنا، اور پھر جو مخالفین کا دباؤ ہوتا ہے وہ سیاسی مخالفین کا دباؤ بھی اپنی جگہ پر، حکومتوں کا، انگریز کا، برطانیہ کا دباؤ اپنی جگہ پر، اور پھر مذہبی اعتبار سے آپ پر فتوے بھی لگائے گئے کفر کے، ارتداد کے، اور کسی نے شیعہ کہہ کر مذہبی منافرت کی، یعنی ہر اعتبار سے مشکلات برداشت کرنے کے بعد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری مشکلات برداشت کر کے یہ وطن ہمیں بنا کے دیا،
اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہندو اور سکھ وہ آپ پر بعض اوقات حملے بھی کیا کرتے، اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان حملوں میں بعض اوقات زخمی بھی ہوئے۔ تو حضرت مقبول الرسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ شریف کے مرشد اعلیٰ فرمائے لگے دیکھو یہ کتنی مشکلات برداشت کر کے مسلمانوں کو آزادی دلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جتنی کوششیں یہ کر رہے ہیں ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا ہاتھ بٹائیں، اور ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے۔ اس مرید با اخلاص نے کہا کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تم صوفی آدمی ہو، اس طرح کرو کہ تم ہر روز ذکر اذکار کی کثرت صرف پاکستان کے قیام کے لیے کیا کرو، صرف یہ مقصد ہو تمہارا کہ اللہ رب العالمین اس مشکل سے نجات عطا فرمائے، مسلمانوں کو آزاد وطن عطا فرمائے، صرف اس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا حضور وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3000 دفعہ استغفار شریف پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3000 دفعہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھا کرو، 3000 دفعہ روزانہ بلا ناغہ یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھا کرو، اور روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھا کرو۔ یہ وظیفہ باقاعدگی سے پڑھا کرو۔ اس نے کہا حضور کتنا عرصہ پڑھو؟ عام طور پر تو وظیفہ کوئی 21 دن کا، کوئی 41 دن کا، کوئی 2-4 مہینے کا۔ اس نے پوچھا یہ کتنا عرصہ پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک یہ پڑھنا ہے جب تک اس وظیفے کی مقبولیت کا اظہار نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سال بھر یہ وظیفہ پڑھا۔ وہ کہتے ہیں جب سال پورا ہوا تو میرے شیخ نے مجھے خط لکھا کہ اب اللہ رب العالمین کا فضل ہو گیا ہے، پاکستان کی مقبولیت ہو چکی ہے، اور اس کی بنیادیں تحت الثری سے بھی نیچے پہنچ چکی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پاکستان کو بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ صوفیاء نے اپنے طور پر کوششیں کی، علماء نے اپنے اعتبار سے قربانیاں دیں، تب جا کر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ بلکہ ہمارے پاکستان کے ایک معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کراچی کے رہنے والے تھے، ان کے والد ماجد شاہ مظہر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کی جامع مسجد کے خطیب تھے۔ چنانچہ پاکستان کی جب تحریک چلی تو شاہ مظہر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور جب تحریک پاکستان میں حصہ لیا تو ہندو اور سکھ آپ کے مخالف ہو گئے۔ چنانچہ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس تحریک سے وہ دستبردار نہیں ہوئے، ہمیشہ اس تحریک کے ساتھ رہے، جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے یہ آزاد وطن ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارے اس قریب کے خطے میں ایک بہت معروف نام علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت بھی کی ہوگی۔ علامہ عبدالستار خان نیازی جمعیت علماء پاکستان کے یہ سربراہ بھی تھے۔ یہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو نوجوان تھے، طلباء کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان تنظیموں کے یہ سر گرم رکن تھے۔ چنانچہ پاکستان کی تحریک میں آپ نے حصہ لیا، اور ایسی گرم جوشی کے ساتھ آپ نے حصہ لیا، اور طلباء تنظیموں کو اس انداز سے فعال اور منظم کیا کہ آپ کے خلاف اس وقت بھی جو حکومت پنجاب تھی، خضر حیات ٹوانا، اس نے جبر کیا، تشدد کیا، اور آپ کو کئی دفعہ جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ آپ کو لالچ بھی دیا گیا، آپ کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کوئی سرکاری عہدہ بھی دے دیتے ہیں۔ آپ نے ہر دفعہ لالچ کو ٹھکرایا۔ بالآخر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر قیادت جلسہ ہو رہا تھا، جب 1940 کے اندر 23 مارچ کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی جا رہی تھی۔ اس میں علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائد اعظم کی موجودگی میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، نوجوانی کا عالم ہے، قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قرارداد پاکستان منظور کر رہے ہو،
مسلم لیگ کی حمایت میں ہاتھ بھی لہرا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس موقع پر فرمائے لگے کہ میں مثال دینا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ سے آنے والے ان 11 خوش نصیب انصار صحابہ کرام کی، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر سرکار کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اولیٰ کی، اور جب وہ بیعت عقبہ اولیٰ کر چکے تو مکی زندگی کی جتنی مشکلات تھیں، اس کے پیش نظر ان 11 انصار صحابہ کرام نے سرکار سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ تو انہی انصار میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمائے لگے کہ تم سرکار کی بیعت تو کر رہے ہو، سرکار کو اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دے رہے ہو، لیکن جانتے ہو کہ آئندہ مشکلات کتنی بڑی ہوں گی؟ تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جانتے ہو کہ کتنی بڑی مشکلات کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو، پوری دنیا سے ٹکر لینی پڑے گی، جن انسان ہر ایک سے مخالفت لینی پڑے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ کیا یہ ساری مشکلات ان کا تصور کرنے کے بعد بھی اپنے اس عہد و پیمان پر قائم ہو؟ اگر قائم ہو تو فابہا، تمہیں یہ بیعت مبارک ہو، اور اگر یہ ساری مشکلات برداشت نہیں کر سکتے تو آج ہی معذرت کر لو۔ لیکن قربان جائے انصار صحابہ کرام پر 11 کے 11 افراد بیک زباں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کے بعد جو آئندہ مشکلات آئیں گی انہیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مثال دینے کے بعد حاضرین لاکھوں کے اجتماع میں فرمایا کہ ہاتھ تو لہرا رہے ہو کہ ہم کانگریس سے بھی علیحدہ ہوتے ہیں، ہندو سے بھی علیحدہ ہوتے ہیں، برطانوی سامراج سے بھی علیحدہ ہوتے ہیں، اور سکھوں سے بھی علیحدہ ہوتے ہیں، آزاد اسلامی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہاتھ لہرا کر اقرار کر رہے ہو گویا یہ ایک قسم کی بیعت ہے، ایک قسم کا جو حلف ہے، یہ جو کر رہے ہو تو آئندہ مشکلات کا اندازہ کر لو کہ برطانوی سامراج بھی تمہارا مخالف ہو جائے گا، سکھ کمیونٹی بھی مخالف ہو جائے گی، ہندو بھی مخالف ہو جائیں گے، کانگریسی مخالف ہو جائیں گے۔ اتنی مخالفتیں برداشت کر سکتے ہو تو پھر یہ عہد وفا کرو، اور اگر مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے تو نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو، نہ قائد اعظم کو دھوکہ دو۔ آج معذرت کر لو، آج اپنا منصوبہ بتا دو، لیکن سارے اس وقت بیک زباں یہ کہہ رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور آنکھوں کا سرور پاکستان، دلوں کا چین پاکستان، اور اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے۔ گویا سب کے دلوں میں یہی جذبہ تھا کہ ہم یہ پاکستان بنا کے رہیں گے۔ پھر علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس تحریک کے اندر باقاعدہ جلسے اور جلوس اور اس طرح کے انتظامات پبلک کے شعور کے لیے آپ نے مہم چلائی تو باقاعدہ خود تانگے کرائے پر لیتے، دن بھر اس پر تانگے پر بیٹھ کر علاقے میں راؤنڈ کرتے اور اعلان کرتے کہ شام کو فلاں جگہ پر جلسہ ہوگا، اور شام کو لوگوں کو اکٹھا کر کے جلسے میں خود پاکستان کے مقاصد بیان کیے جاتے۔ آپ کی ان مسائل کی بدولت آپ کو پیشکش کی گئی کہ نیازی تمہیں سینکڑوں ایکڑ اراضی تمہیں دیتے ہیں، لاکھوں روپے نقد بھی دیتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور مسلم لیگ کی حمایت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی حمایت کرنی ہے، اور مسلم لیگ کی حمایت سے دستبردار ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی حمایت سے دستبردار ہونا۔ چنانچہ کہا گیا کہ لاکھوں روپے نقد بھی دیتے ہیں، سینکڑوں ایکڑ اراضی بھی دیتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ چھوڑ دو۔ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایمان افروز جواب یہ تھا کہ تم چند 100 ایکڑ اراضی کی بات کرتے ہو، ہم 6 صوبوں کا ملک مانگتے ہیں، چند 100 ایکڑ نہیں مانگتے، ہم 6 صوبے مانگتے ہیں پاکستان کو بنانے کے لیے۔ اور انہیں کہا گیا کہ یہ پیسے بھی دیتے ہیں۔ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ در رسول پر جو بک جائے اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ قربانیاں ہیں ہمارے علماء کی، ہمارے اکابر کی، بلکہ سیال شریف کے سجادہ نشین شیخ الاسلام
حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی جب مسلم لیگ کی حمایت کی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کی حمایت یہ گویا پاکستان کی حمایت تھی. یہی وجہ ہے کہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت 100 سال سے بھی زیادہ عمر آپ کی، اور پورے پاک و ہند کے اندر آپ کو امیر ملت کہا جاتا تھا، اور عرب کے اندر آپ کو ابو العرب کہا جاتا تھا. یعنی پوری دنیا کے اندر دنیا اسلام کی معروف اور مسلمہ شخصیت. وہ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا فرض ہے، یعنی پاکستان کو ووٹ دینا فرض ہے، اور جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. گویا ہے مسلمان لیکن وہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد چاہتا ہے، وہ کانگریس کی سیاست پر مطمئن ہے، تو گویا وہ ہندوؤں کے جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے. مسلم لیگ پاکستان بنانے والی اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے. مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے آنے کا مطلب ہے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا، اور جو اس جھنڈے کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا چاہتا ہے وہ گویا ہندوؤں کو اپنا قائد اور لیڈر مانتا ہے، اسے ہم مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. بلکہ آپ نے تو نہ کبھی خود ایسے شخص کا جنازہ پڑھایا، نہ ہی اپنے مریدین کو ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نہیں آیا، جو پاکستان کا حامی نہیں ہے. بلکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو لاہور میں ایک دفعہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہزارہ مشکلات کے باوجود پاکستان بن کر رہے گا، اور فرمانے لگے اس لیے مجھے یقین ہے کہ امیر ملت جیسے بزرگ جب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان بنے گا تو اس کا مطلب ہے پاکستان بن کر رہے گا. ظاہر ہے کلندر ہرچے گویر دیدہ گویر، یہ لوگ ہوا میں باتیں نہیں کرتے، جو کہتے ہیں گویا لوح محفوظ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں. اور علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جذبوں کو دیکھ کر قائد اعظم خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قوم کے پاس نیازی جیسے نوجوان موجود ہوں اس قوم کے پاکستان کو کون روک سکتا ہے. میں بات کر رہا تھا شیخ الاسلام علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں. آپ نے جب قیام پاکستان کی حمایت کی تو ظاہر ہے زمانہ آپ کا بھی مخالف ہوا، اور زمانہ جب توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یا لالچ دے کر یا خوف دے کر. پہلے آپ کو لالچ دی گئی کہ اتنے مربع اراضی دیتے ہیں، یہ بھی مراعات دیتے ہیں، یہ بھی مراعات دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور فقیر توکل پر راضی رہتا ہے، ہمیں یہ زمین نہیں چاہیے. پھر آپ کو ڈرا کر قید کر کے ایسی کوٹڑی کے اندر بند کیا گیا کہ جہاں گوبر اور گندا پانی چھوڑ دیا گیا، بیٹھنے کی بھی وہاں جگہ نہیں تھی. تو ظاہر ہے صوفی آدمی اور راد و وظائف والا، تقوی طہارت والا، جسم کی ظاہری باطنی طہارت والا بندہ اس گندے ماحول کے اندر، اس تعفن کے ماحول کے اندر اکتا جاتا ہے. لیکن اس سارے ماحول کے باوجود آپ نے یہ ساری اذیتیں خوش دلی سے قبول کی، اور پھر کافی عرصہ قید و بند کے بعد پھر آپ کو یہ پیشکش کی گئی کہ جناب اتنے مربع دیتے ہیں، آپ نے دین کا ہی کام کرنا ہے تو یہاں صوفیاء آتے ہیں، آپ کی خانقاہ پر آتے ہیں، ان کی خدمت کریں، لنگر چلائیں، یہ کریں وہ کریں، دین کا ہی کام کرنا ہے تو اس طرح کر لیں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے چند مربع کیا ہوتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین بھی میرے قدموں پر ڈال دو تو بھی میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اور یہ ایمان کا معاملہ ہے، پاکستان بنانا یہ ہمارا مذہبی اور دینی معاملہ ہے، اس لیے کہ یہاں ہم اسلام کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے نظام کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کے نظام کی حکومت کی بات کر رہے ہیں. ان علماء کی، ان اکابر کی قربانیوں کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا فرمایا. مالک کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.